انما المؤمنون اخوة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، وما توفیقی الا باللہ، اتحاد و اتفاق کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ شاعر کہتا ہے، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی، آپس میں میل محبت، خیر و برکت اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں ایک لکڑی دی جائے تو اس کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس کئی ایک لکڑیوں کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے تو اس لکڑیوں کو توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے۔ ایک لکڑی آسانی سے توڑی جا سکتی ہے، جب کئی ایک لکڑی ہاتھ میں لکڑیوں کو جمع کر کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے تو اس کو توڑنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اس طرح کے واقعات سے اتحاد و اتفاق کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اتحاد و اتفاق کا جو مظاہرہ کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق سے جو رہتے ہیں، ان کو بیرونی طاقت، شرپسند طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ان کی مثال دنیا والوں کے لیے ان کا اتحاد و اتفاق ایک مثال بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اس اتحاد کے ذریعے بڑی بڑی شیطانی طاقتوں کو زیر کر دیتے ہیں، اور جو زندگی اس کے برعکس بسر کرتے ہیں اختلاف و انتشار کے ساتھ، ان کو دشمن آسانی کے ساتھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم دشمن کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اتحاد کو اپنانا ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کی میں نے تلاوت فرمائی، انما المؤمنون اخوہ، قرآن کہتا ہے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت اسلامیہ اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر نہ وہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ اسے حقیر جانتا ہے،
پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار آپ نے یہ الفاظ فرمائے، یہ تقوی کی جگہ ہے، یہ تقوی کی جگہ ہے، یہ تقوی کی جگہ ہے۔ کسی شخص کے لیے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کمتر جانے۔ پھر کہا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال، عزت حرام ہے۔ قتل کرنا حرام، مال لوٹنا حرام، کسی کو بے عزت کرنا حرام ہے۔ ہم اس کیفیت میں رہتے ہیں، اس سوچ میں رہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہے، ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں دن بدن گھیرے جا رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا قتل کرنا، مال لوٹنا، بے عزتی کرنا یہ حرام ہے۔ آج ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کرتے ہوئے نظر آتا ہے، مال لوٹتے ہوئے نظر آتا ہے، بے عزتی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جس چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا، روکا گیا اور محبت سے رہنے کا حکم دیا گیا، اور ہم ہیں اس کے برعکس کر رہے ہیں، اس کے برعکس الٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حکم ہے کہ اتحاد سے رہو، مل جل کر رہو، محبت سے رہو، کسی کا قتل نہ کرنا، کسی کا مال نہ لوٹنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، کسی کی بے عزتی نہ کرنا۔ اگر اللہ اس کے رسول کے حکم کی ہم نافرمانی کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، تو کیا ہم پر مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ کیا ہم پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا ہم آفات و بلیات میں گھیرے نہیں جائیں گے؟ پھر ہمیں سکون کیسے نصیب ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں سکون نصیب ہو، ہم چاہتے ہیں مصیبت ہمارے قریب نہ آئے، تو ہمیں ایک دوسرے سے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا ہوگا، مل جل کر رہنا ہوگا، محبت کے ساتھ رہنا ہوگا۔ نہ کسی کا قتل ہمیں کرنا ہے، نہ کسی کے مال کو ہمیں لوٹنا ہے، نہ کسی کی ہمیں بے عزتی کرنا ہے، نہ کسی کو ہم حقیر جاننا۔ اس شخص کے لیے یہی کافی ہے برا ہونے کے لیے کہ کسی مسلمان بھائی کو حقیر جانا۔ عزیزان گرامی قدر، اخوت و محبت کی بنیاد ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک، قبلہ ایک، دین ایک، جو کہ دین اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان و تقوی کو فضیلت کی بنیاد قرار دیا، اور یہ بتلا دیا کہ انسان رنگ و نسل، قوم و قبیلے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ ایمان اور تقوی جیسی اعلیٰ صفات سے دوسروں پر فوقیت حاصل رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ اور اس کے رسول کو
اخوت کی بنیاد اور اسلام اور ایمان، اللہ کے حبیب اللہ اور اس کے رسول نے اخوت کی بنیاد اسلام اور ایمان کو قرار دیا، کیونکہ ایمان کی جو بنیاد ہے مضبوط ہے، دائمی ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اسلام ایک عالمی دین ہے، اور اس کے ماننے والے عرب ہو، عجم ہو، گورے ہو، کالے ہو، یا کسی قوم یا قبیلے سے تعلق رکھنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، کسی قوم سے تعلق رکھنے والے ہو، مختلف زبانیں بولنے والے ہو، کہا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ان کی اخوت کی جو بنیاد ہے وہ ایمانی رشتہ ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں اسلام کی ابتدائی اور سنہری دور میں جب ان بنیادوں کا آپس میں تقابل و تصادم ہوا تو اخوت اسلامیہ کی بنیاد ہمیشہ غالب رہی۔ آج مشرق ہو مغرب ہو، مشرق و مغرب اور دنیا کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے مسلمان جب موسم حج میں سرزمین مقدس حرمین شریفین میں جمع ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس طریقے سے ملتے ہیں، اس گرم جوشی سے ملتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کئی دن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حیرانی تو تب ہوتی ہے کئی ایک لوگوں سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں، حالانکہ ان کی زبانیں الگ، ان کے رنگ الگ، ان کے عادات جو ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو چیز دلوں کو مضبوطی سے جوڑے ہوئے ہے وہ ایمان اور اسلام کی مضبوط رسی ہے۔ امت میں اخوت اسلامی پیدا کرنے کے لیے اخلاص، محبت، وحدت، خیر خواہی جیسی صفات لازمی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی نعمت ہے، رب تعالیٰ نے ان صفت کو بطور نعمت ذکر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے احسان کو یاد کرو، اللہ کے احسان کو اپنے اوپر یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس پروردگار نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کو آپس کے تعلقات، اخوت و محبت کو ایک جسم کے مختلف اعضاء سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ سرکار فرماتے ہیں ایمان والوں کی آپس کی جو محبت ہے، رحم دلی، شفقت کی جو مثال، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ایمان والوں کی آپس کی محبت، رحم دلی اور شفقت کی مثال ایک جسم جیسی ہے۔ اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ تکلیف صرف اسی حصے میں منحصر نہیں رہتی بلکہ اس سے پورا جسم متاثر ہوتا ہے، پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی مسلمان مصیبت میں مبتلا ہو
چاہے وہ مسلمان مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے وہ مسلمان مغرب کا رہنے والا ہو، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہر ایک ایمان والے کو اس کے ازالے کی فکر کرنی ہوگی۔ ہر ایک ایمان والے کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ اس کو تکلیف سے کیسے نجات دلائی جائے، اس تکلیف سے کیسے آزاد کرایا جائے، اس کو کیسے سکون پہنچایا جائے، اس کی کیسی حفاظت کی جائے، اس کی کس طریقے سے مدد کی جائے۔ ایک مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو تمام مسلمان، تمام امت پرسکون رہتی ہے۔ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو تمام امت بے چین۔ کیوں؟ جو مسلمان ہیں امت مسلمہ کا ایک جز ہے۔ یقیناً مسلمان کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تکلیف سے دور کیسے کی جائے اور اس کو کیسے نجات دلائی جائے، چاہے وہ مسلمان دنیا کے کسی خطے میں آباد رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ امت اسلامیہ کا ایک جز ہے۔ اور اگر وہ سکون سے ہے، آرام سے ہے، زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ بسر کر رہا ہے تو پوری امت اطمینان سے رہے۔ اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت کو بے چین ہونا چاہیے، اس سے کیسے نجات دلائی جائے، کیسے سکون پہنچایا جائے، کیسے اس پر کرم کیا جائے، چونکہ امت کا اتحاد اور اخوت یہ رشتہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بہت عزیز ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جا بجا اس پر بہت زور دیا گیا ہے اور اختلاف اور تفریق سے روکا گیا ہے۔ اسلام نے اس اخوت کو قائم رکھنے اور اسے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، اللہ کی رسی کو سب مل کر آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ امت کے اتحاد اور اخوت کے رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید اور اس کے تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، قرآن کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لیں، وہ تعلیمات جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ خالی اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں یہ مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں، ہم محفوظ رہیں تو ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات کو مضبوطی سے اس پر عمل کرنا۔ وہ تعلیمات اللہ اور اس کے رسول نے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے قول و عمل کے ذریعے ہمارے سامنے پیش کیا۔ جب سب مل کر اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، تھام لیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی شیطان شر انگیزی میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی
اجتماعی قوت میں غیر متزلزل اور ناقابل اختلاف ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، امت اسلامیہ کا اتحاد یہ وہ عظیم قوت ہے، یہ عظیم طاقت ہے جس سے اعداء اسلام ہمیشہ خائف رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اور اس قوت کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اور اخوت اسلامیہ کا تقاضا یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آئے، غم میں ہو، دکھ میں ہو، خوشی میں ہو، ہر ایک میں شریک رہے، چاہے وہ مسلمان مشرق کا کیوں نہ ہو، مغرب کا کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ سرکار فرماتے ہیں اس وقت تک کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ اور پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا کی قسم مومن نہیں ہو وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ اخوت اسلامیہ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم وسیلہ آپس میں محبت کے ساتھ ملنا ملانا ہے، اور ایک دوسرے کو دعا و سلام دینا ہے، جس سے دل صاف ہوتے ہیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ تمہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ ہم چاہتے ہیں آپس میں محبت پیدا ہو، نفرت ختم ہو جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس سے آپس میں تم محبت کرنے لگو۔ پھر اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کثرت سے سلام کیا کرو۔ سلام کرنے سے کیا ہوگا؟ جب تم ایک کرتے رہو گے محبت پیدا ہو جائے، محبت میں اضافہ ہوگا، جب محبت ہوگی تو نفرت ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی قدر، ان تمام صفات کو ہمیں اپنے اندر محفوظ کر لینا ہے، بسانا ہے۔ اگر ہم اخوت کا رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اتحاد و اتفاق سے رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خیر خواہی، محبت، اخلاص، ایثار، ملنا ملانا، صلح جوئی اور ایک دوسرے کو سلام وغیرہ، یہ تمام چیزیں اپنے اندر پیدا ہونی چاہیے، پیدا کر لینی چاہیے۔ اور امت کے قائدین، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ دینی ہو، ان کا فرض ہے کہ امت کو اس اتحاد اور اخوت کو امت کے اس اتحاد اور اخوت کو مضبوط کریں اور اس کے اسباب کو ترقی دیں، اور اختلاف و انتشار سے انہیں دور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے وہ چیز کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم جس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو بھی پسند نہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔